کی زیارت اس میں فرماتے ہیں کہ وہ خود ایک بہت بڑا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، جنگل میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن اللہ کی دوست کی زیارت طلب کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے اللہ کی دوست کی زیارت طلب کر رہا ہے۔ اور دوسری جو اس نے خواہش طلب کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی یہ خواہش اس جہان میں پوری اس لیے نہیں کی ہے کہ اس کے درجات اس کے ذریعے سے میں نے اور بلند کر دیے۔ کیا کر دیے ہیں؟ اس کے درجات میں نے اس سے اور بلند کر دیے کہ یہ خواہش ادھوری اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ خواہش اس کی رہ گئی ہے، تو اس کی خواہش نہ پوری ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے درجات کو مزید بلند کر دیا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر حال بھیجتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے، وہ خواہش اللہ اس کی پوری نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دعائیں ایسی ہوں گی جب یہ مسلمان جنت میں جائیں گے وہاں پر تو بولیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے، یہ نعمت، یہ کس وجہ سے؟ کہ میں نے تمہاری فلاں دعا قبول نہیں کی تھی، میں نے تمہاری فلاں دعا یہ آخرت کے لیے رکھی تھی کہ اس کے ذریعے سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو، ہماری عطاؤں میں اضافہ ہو۔ تو انسان ضعیف ہے، کیا ہے؟ انسان ضعیف ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہے، یہ خانقاہیں ہوتی ہے جہاں اللہ اللہ کرتے ہیں، کہ اس کے اندر انسان کے دل کو پاک کیا جاتا ہے۔ انسان کے قالب کہتے ہیں انسان کے جسم کو، اور قلب کہتے ہیں انسان کے دل کو۔ یہ دو چیزیں ہیں، جب یہ پاک ہو جاتی ہے تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوتا ہے تو یہ پاک صاف ہو کے حاضر ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے، اگر اس کے اندر ایک شخص اگر دکان سے کوئی چیز لیتا ہے، اگر وہ چیز خراب ہوتی تو اس کو قبول کرتا ہے؟ نہیں لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو اپنے پاس اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ اس کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ۔ تو یہ مسجدیں، یہ ماحول، یہ تعلیم کے حلقے، یہ ذکر کے حلقے، یہ درس قرآن اور درس حدیث کے حلقے، اس کے اندر جب انسان بیٹھتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کرتے ہیں، اس کے جسم کو بھی پاک کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو اس کے مالک نے، اس کے آقا نے کہا جاؤ بکرا ذبح کرو، اس بکرے کے وہ بہترین اعضاء لے کر آؤ، دو بہترین اعضاء لے کر آؤ۔ تو حضرت لقمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا ذبح کیا، زبان اور دل لے کے گیا، زبان اور دل لے کے گیا، تو کہا کہ یہ اس کے بہترین اعضاء ہیں، یہ اس کے بہترین اعضاء ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جو اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ محفوظ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ زبان کی جو زبان کا زخم ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ایسے ہی ہے نا کہ زبان کا زخم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہوتا ہے تلوار کا زخم پر ہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کی ہوئی وہ بات، وہ حقیری کی بات، انسان کی تحقیر کی بات، وہ کبھی وہ زخم پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالک کسی وقت زبان سے ایسی بات نکالتا ہے شیخ کے سامنے کہ اس شیخ کے اس کے دل کے اوپر، اس کا دل مثل آئینے کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ مثل آئینے کا ہوتا ہے، وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ اس کو جوڑ بھی دیتا ہے لیکن وہ داغ اس پہ نظر آتا ہے، وہ داغ اس پہ نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے زبانوں کی حفاظت کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے آقا کے اس دربار کے اندر بکری کو ذبح کر کے زبان اور دل کو لے کے گیا، کہا کہ یہ اس کی بہترین اعضاء ہے، اور پھر اس نے کہا کہ پھر ذبح کرو اور دیکھو اس کے بدترین اعضاء لے کر آؤ، کیا بدترین اعضاء لے کر آؤ۔ تو پھر جب وہ لے کے گئے تو پھر وہ زبان اور دل لے کے گیا، زبان کیا کہ یہ بہترین اعضاء بھی ہے، یہ بدترین اعضاء بھی ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے، اسی دل کی وجہ سے، اسی زبان کی کہاوت کی وجہ سے لوگ جہنم کی طرف جاتے ہیں، اسی زبان کی بولوں کی وجہ سے لوگ جنت کے راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ تو زبان کی یہ بول جو ہے یہ بڑے قیمتی بول ہیں، اس کو قیمتی بنانے کے لیے صحبتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی صحبتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں 7 سال کی عمر میں گیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟
7 سال کی عمر میں گیا اور 7 سال سے لے کے 20 سال تک میں ان کی خدمت میں رہا. کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال ہو گئے. تو کہا کہ جب میری عمر 20 سال ہو گئی تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. کیا وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہے، ایک طرف تو وہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، فقیہ ہے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بعد اگر کسی کو اللہ نے جو فقاہت دی ہے وہ مولانا رشید احمد گنگوہی کو دی ہے. ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہتے تھے وہ درس بخاری دے رہے ہیں لیکن بیت بھی کرتے تھے. ان کے ساتھ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ ہیں، ان کے پاس اور بھی سالکین ہے. اس مسجد کے اندر درس حدیث بھی دے رہے ہیں. ایک کونے کے اندر عام لوگ جو کپڑے دھونے والے تو بھی ہیں، عام دنیا کے مشغلے والے لوگ وہ بھی آ کے بیت ہوتے تھے اور وہ اس کونے کے اندر بیٹھ کے اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. کسی وقت اس سالک کے اوپر جو ذاکر ہوتا ہے، طالب ہوتا ہے، اس کے دل پر ایک غلبہ ہوتا ہے، غلبہ حال ہوتا ہے. اس غلبہ حال کے اندر وہ چیختا ہے، اللہ کی محبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں جب اونچی ہونے لگی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ ہیں، ان کی نظر ان پہ پڑتی ہے تو ان کی طرف دیکھتے ہیں. اپنے اس درس بخاری کو روک کے اپنے طلباء سے کہتے ہیں یہ شخص دیکھو یہ عام بندہ ہے، یہ ذکر کی ضربیں لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. فرمایا کہ اس کی ایک ضرب سے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ایک ضرب سے 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے. کتنی روحانیت کی 100 سال کی مسافت یہ شخص طے کر رہا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا عالم ہندوستان میں ایسے علماء بہت کم پیدا ہوئے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ ایک عام بندہ ہے، اس کی ضرب کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی تاثیر رکھی ہے، اس ضرب کی وجہ سے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس ایک مرتبہ کہنے سے 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے، 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف ہم گئے، ان کی قبر پہ حضرت غلام حسن سواگر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سفر پہ ہم گئے تھے. اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی عام بندہ ہے لیکن دل کی لوگوں کا تعلق اللہ کے ذات عالی سے ہے، دل کی لوگوں کا تعلق اللہ کے ذات عالی سے ہے. وہ اللہ اللہ کراتا ہے، اللہ 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 کی ضربیں ہیں. اسی لیے یہ روس جب روس شکست آئی روس نے افغانستان کے اندر، تو جب وہ جانے لگے ان کی جنرل نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس ایک بم ہے جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں. جب یہ بم مارتے ہیں تو ہم لوگ نہیں ڈر سکتے ہیں، ان کی گولوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، ان کی اسلحے سے ہم نہیں ڈرتے ہیں. جب یہ ایک گولہ ہے ان کے پاس، ایک کیا ہے؟ ایک گولہ ہے، ایک قسم کا ایک پاور ہے. جب یہ میدان کے اندر ایک ضرب لگاتے ہیں اللہ اکبر، تو کہا کہ ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے اسلحہ گر جاتے ہیں. کہا کہ یہ کون سا گولہ ہے ان کے پاس؟ اس نے کہا یہ گولہ نہیں ہے، یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے. کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، یہ ہماری ایمان کی طاقت ہے کہ اللہ کے نام کی ضرب سے قلعے ہل جاتے ہیں، بت گر جاتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں شیاطین کا بسیرا ہو وہاں اذان دو. کیا دو؟ اذان دو، اللہ اکبر، تو شیاطین اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ غلام حسن سواگر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ہندو کو مسلمان کیا، بڑے کسی ہندو کو مسلمان کیا تو انہوں نے اس کے اوپر کیس داخل کر دیا. تب بزرگ نہ رہے، جادوگر دے. کیا ہے؟ یہ جادوگر ہے، کوئی جادوگر آیا ہے، یہ جادو کرتا ہے، ہمارے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، ہندو سے نکال کے اس کو مسلمان بناتا ہے. تو ان کو جب عدالت نے طلب کیا تو حضرت غلام حسن سواگر رحمۃ اللہ علیہ ہم وقت ذکر قلبی کے اندر وہ ڈوبے رہتے تھے. جب وہ اس جج نے کہا کہ بھائی اس نے زبردستی اس کو مسلمان کیا ہے، تو ایک شخص اٹھا، ایک پولیس والا اٹھا، وعدہ معاف کا وعدہ. اس نے کہا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں اس نے زبردستی مسلمان کیا. جب وہ اٹھا اس نے اس کی طرف یوں اشارہ کیا، اللہ. کیا کہا؟ اللہ. بولو میں نے اس کو زبردستی مسلمان کیا.
उस हिंदू पुलिस वाले ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा उठा, दूसरे शख्स ने कहा मैं गवाही देता हूँ। इसने जबरदस्ती मुसलमान किया। उसने उसकी तरफ उंगली का इशारा किया, नहीं अल्लाह वालों की उंगली लगती है दिल पे तो दिल के ताले खुलते हैं। तो फरमाया अल्लाह। जब यूं उंगली की, कहा कि मैंने जबरदस्ती मुसलमान किया। उसने कहा ला इलाहा, सब कहो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरा उठा, तीसरे को उसने कहा भाई मैंने जबरदस्ती मुसलमान किया। कहा अल्लाह। जब उसने देखा तो उसने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चार गवाह लेकर आए थे, चारों ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उसने पीछे जज की तरफ देखा, उसने कहा, जब जज ने देखा कि अब मेरी तरफ देखेगा तो वो अपनी कुर्सी से उतर के भाग गया। अब मेरी तरफ देखेगा तो भी मैं कलमा पढ़ूंगा ना। तो इस नाम के अंदर एक ताकत है। क्या है? नाम के अंदर एक ताकत है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये वो दो शख्स है कि जिनके जरिए से तबलीग का काम पूरी दुनिया में फैला है, 200 मुल्कों तक चला है। इनकी कुर्बानी ये है कि इन्होंने अपने बाल बच्चों को, घर बार को, सब चीजों को कुर्बान करके आके मरकज के अंदर बैठे हैं, रायवंड के अंदर बैठे हैं और ये अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाई है। आप ये ना समझो, हाजी अब्दुल वहाब साहब के बारे में मशाइख लिखते हैं कि 5 से 6 घंटे तक अल्लाह अल्लाह किया करते। हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दूसरे शेख थे, बड़े तीसरे, वो 40,000 मरतबा, कितनी दफा? 40,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह किया करते थे। और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब उनके शेख का इंतकाल हो गया तो फिर ये शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मौलाना खलील अहमद सारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले किया और फिर उन्होंने उनके ऊपर मेहनत की। कहा कि मैंने 26-27 साल अपने दूसरे शेख और पहले शेख के साथ मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास 13 साल गुजारे। कहा कि मैंने इतना जिक्र किया है, इतना जिक्र किया है, अगर मैं बैत करने पर आऊं तो किसी को मुरीद न मिले, इतनी मेहनत मैंने की है। और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिक्र की बरकत की वजह से मेरे ऊपर तबलीग का काम खोला है। इसकी बरकत है। क्या है ये? इसकी बरकत है। तो अल्लाह के नाम की इज्जत करो। क्या करो? अल्लाह के नाम की इज्जत करो। कम से कम अगर ज्यादा वक्त नहीं है तो ये 4 तस्बीहात, पहला कलमा, तीसरा कलमा ला, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो ताकि याद तो हो जाए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी बड़ी तासीर है। तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अला त्वाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बड़ा पढ़ सकते हो तो वो दुरूद इब्राहिमी है, सबसे बेहतर है, वो पढ़ लो। अगर वो नहीं पढ़ सकते हो सल्लल्लाहु अला त्वाहा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, मुख्तसर दुरूद है। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद जो शख्स असर की नमाज पढ़ता है, अपनी जगह से उठने से पहले, किसी से बात करने से पहले, जब वो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ये दुरूद शरीफ है, मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है। असर के दिन, आज जुम्मे का दिन है, ईद का दिन है, डबल ईद है। क्या है? जुम्मा भी ईद है और ईद का दिन भी है। इस दिन कहा कि जो बंदा असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले ये एहतिमाम किया करें, इसलिए हम तो यहाँ एहतिमाम करते हैं, नमाज से पहले हम लोग ऐलान कर देते हैं, नमाज के बाद ऐलान कर देते हैं कि भाई 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। तो इसलिए उठने के 5-6 मिनट लगते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगते हैं, 4-5 मिनट लगते हैं। तो ये कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत नकल करते हैं, आप फरमाते हैं कि जो 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह माफ होंगे। कितने? 80 साल के गुनाह माफ होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।